محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن اپنے مومن بھائی کے لیے خیر طلب کرتا ہے۔ سرکار تو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میت پر نماز پڑھ چکو تو اس کے بعد خاص کر میت کے لیے دعا مانگو۔ اس لیے ہم اور آپ نماز جنازہ کے بعد میت کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اسی طرح جو شخص بھی میت کے گھر والوں کے پاس اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے آتا ہے وہ بھی میت کے لیے دعائے خیر کرتا ہے۔ وہ دعائے خیر چاہے تیسرے دن کی جائے، 7ویں دن کی جائے، 10 دن کے بعد کی جائے، یا 40 دن کے بعد مل کر کی جائے، یا جب بھی فرصت ہو کی جائے، یقیناً یہ دعا مرنے والوں کے لیے سامان بخشش اور ترقی درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مرنے والوں کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، کلمہ شریف اور دوسرے اور وظائف پڑھ کر کھانا لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا ثواب مرنے والوں کے روح کو بھیجتے ہیں۔ اس اصال ثواب کی مجلس کو قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، 10واں 40واں محفل ختم شریف کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نہ جانے اس محفل کو بدعت اور غلط کیوں کہتے ہیں۔ ذرا سنیے کہ مرنے والوں کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کیا جائے، قرآن شریف پڑھ کر بخشا جائے تو کیا مرنے والوں کو اس کا ثواب نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل، صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد جو نیکیوں کا دفتر ہوتا ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اس میں پھر کوئی نیکی کا اندراج نہیں ہوتا، مگر 3 ایسی نیکیاں جو مرنے کے بعد بھی نیکیوں کے دفتر میں لکھی جاتی ہے، جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی مرنے والا کوئی ایسی نیکی کر گیا جو باقی رہی، مثلا مسجد تعمیر کر گیا، پل بنا گیا، کنواں کھودوا گیا، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ مسجد قائم رہی، پل سے مخلوق خدا گزرتی رہی، کنویں سے لوگ پانی پیتے رہے، تو جیسے اسے اپنی زندگی میں ثواب ملتا تھا مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی مرنے والا کسی کو ایسا فن یا ہنر سکھا گیا جس سے وہ سیکھنے والا فائدہ حاصل کرتا رہا تو مرنے والے کو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم نے فرمایا کہ وہ نیک بچہ جو اپنے مرنے والے باپ کے لیے دعا مانگے اور اس کا نفع بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ قرآن جاؤں رحمت دو عالم تاجدار عرب و عجم کی رحمت پر آپ نے مومنوں کی بخشش کے لیے کتنے سامان پیدا فرما دیے۔ شاعر کہتا ہے، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم فقیروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشش ہے ایک طرف رحمتیں، ایک طرف بخشش ہے ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ مجھے کہاں سے مل گئی؟ تو اسے کہا جائے گا کہ یہ تیرے بیٹی کی دعائے مغفرت ہے جو تیرے لیے کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک بندے کو جنت میں بہت بڑا بلند مقام عطا فرمائے گا، تو وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ مجھے یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے بیٹے کی تیرے حق میں دعائے کی برکت سے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے دور مقدس میں ایک شخص عاص بن وائل فوت ہو گیا۔ اس نے مرتے وقت وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو اس کے ایک بیٹے حشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے، اور دوسرے بیٹے عمر نے کہا کہ میں اپنے حصے کے 50 غلام حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی اجازت کے بغیر آزاد نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، آقا میرا والد فوت ہو چکا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کیے جائیں،
میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں اور میرے حصے کے 50 رہ گئے ہیں۔ آقا اگر میں اپنے باپ کے لیے اس کی وصیت کے مطابق اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دوں تو کیا میرا باپ جو فوت ہو چکا ہے اس کو اس کا نفع پہنچے گا؟ تو حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ دیتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اسے پہنچتا۔ معلم کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالیہ سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کیا جائے، حج کیا جائے یا غلام آزاد کیے جائیں تو اس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا صرف مسلمان کو ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کو ثواب نہیں پہنچتا، قرآن خوانی فاتحہ خوانی کا ثواب ہمارے مرنے والے کو کچھ نفع نہیں دیتا، تو نہ معلوم کہ وہ اپنے مرنے والے کو کیا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان کو تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔